چیزوں میں بھی ہے، مما تنبت الارض، جو زمین سے اگتی ہیں جو چیزیں، ان میں ہر ایک کے اندر ہم نے جوڑے رکھے۔ سائنس نے غور و فکر کیا اور اس کا صحرا بھی مسلمانوں کے سر ہے کہ مسلمانوں نے محنتیں کی، چھان پچھوڑ کی، تحقیق کی، پتہ چلایا کہ درختوں کے اندر بھی جوڑے رکھے گئے، نر اور مادہ کے، اور وہی اس سے غرض پوری ہوتی ہے جو انسانوں کے اندر اور جانوروں سے جو جوڑے بننے سے جو غرض پوری ہوتی ہے، وہی غرض درختوں کے اندر بھی جوڑوں سے پوری ہوتی ہے۔ اچھا صاحب، اور ترقی کیجئے، معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ جاندار اور اگنے والی اور بڑھنے والی چیزوں میں، وہ مما لا یعلمون نے اس طرف اشارہ کر دیا، کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے ان میں بھی جوڑ رکھے۔ نہ جاننا اس اعتبار سے نہیں کہ ہم اس کی ذات سے بے خبر ہیں، نہ جاننا اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس کے اندر بھی جوڑے رکھے گئے۔ مثلا مادہ، جس کو میٹر کہا جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، جامد، ٹھوس، سالڈ چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ صاحب وہ الیکٹران اور نیوٹران جو ہے، مثبت اور منفی، یہ جوڑے بنائے گئے ہیں۔ ہر چیز کے اندر ایک ذرہ بھی جو ہے، جس کو ایٹم کہتے ہیں، اس ایٹم چیز جیسی کوئی بہت معمولی، اور جس کو پرانے فلسفے کی زبان میں پتہ نہیں آج اس کو کیا کہا جاتا ہے، پہلے یونان کے فلسفے میں اس ایٹم کو جس کو کہا جاتا تھا جزء لا یتجزا۔ جزء لا یتجزا کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ یہ یونان کا فلسفہ تھا، لیکن بعد میں انسان نے ترقی کی، اس کے بھی ٹکڑے کر کے بتا دیے کہ لو بھائی، یہ ٹکڑا بھی جو ناقابل تقسیم ہے یہ بھی۔ تو اس ایٹم کے اندر بھی، جس کو فلسفہ یونان میں ناقابل تقسیم سمجھا جاتا تھا، معلوم ہوا کہ صاحب اس میں تو ایک پوری کائنات بھری ہوئی ہے، مثبت اور منفی، نیگیٹو اور پازیٹو، یہی جوڑا ہے، یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا رکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ مما لا یعلمون، جن کو یہ نہیں جانتے ہم نے اس کے اندر بھی جوڑے رکھے۔ یہ کیوں؟ ظاہر ہے کہ ایک احسان ہے، جس میں نے بتایا تھا کہ اس جوڑے بنانے سے جو حکمتیں مقصود ہیں، ان حکمتوں کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہمارا ہی تو ہے، تو اس لیے اس کو احسان کی صورت میں بتلایا اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات۔ پاک ہے وہ ذات یہ اس لیے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے شریک تجویز کرنا، دراصل یہ اللہ کے حق میں عیب تجویز کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی کیوں شریک بناتے ہو؟ اس لیے بناتے ہو کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ فلانا جو ہے اللہ کا شریک ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ تم یوں کہنا چاہتے ہو اس کا درجہ بڑھا کے نہیں بڑھا، لیکن اللہ کا درجہ تم نے گھٹا دیا، یہ باور کرا کر اللہ خود اپنے کام کو اکیلے نہیں چلا سکتے۔ ایک یا پھر یہ کہ دوسرا اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کی حکومت کے اندر گھس گیا اور اللہ اس کو نہیں دھکیل سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ عیب ہے اللہ کے حق میں۔ بھئی ہم لوگ جو ہیں، میں آپ کا کیوں محتاج ہوں اور آپ میرے کیوں محتاج ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں کمزوری ہے، ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے۔ لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے؟ ایک تو یہ۔ دوسری بات، ان کے ذہنوں میں یہ تھا مشرکین کے کہ اللہ خالق تو ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ قادر ہیں، مگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بادشاہوں کے جیسے ایک نظام ہوتا ہے کہ بادشاہ سپر پاور تو بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے بے شک، مگر اس کا کارخانہ حکومت اور کاروبار حکومت چل نہیں پاتا جب تک کہ اس کے ساتھ وزیروں اور سیکرٹریوں کی ایک فوج نہ ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی ایک فوج ہے، اس کے بھی سیکرٹری اور وزیروں کا ایک پر مشتمل ایک کیبنٹ ہے، کچھ فرشتوں کے اندر، کچھ جنات کے اندر، کچھ انسانوں کے اندر، وہ سب مل ملا کر کے تب یہ کارخانہ کائنات کا یونیورس کا چل رہا ہے۔ اس واسطے جس طرح سے دنیا کے کاروبار میں ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کی رسائی بادشاہ سلامت تک اور پریزیڈنٹ تک نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو ڈپارٹمنٹ جس کے حوالے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کی ضرورتوں کے لیے اسی سیکرٹری اور منسٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ وہ راضی تو بادشاہ بھی راضی، وہ ناراض تو بادشاہ بھی ناراض۔ تو اسی طرح سے اللہ کے اس کائنات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جن جن کو جو ذمہ داری دے رکھی ہے، ان ذمہ داریوں کے تحت جو ہماری غرضیں ہوں گی، اس غرضوں کے لیے انہیں کو راضی کر لینا کافی ہوگا، کون جائے اللہ تک۔ یہ تھی بات۔ اسی بات سے مشرکین کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کی اور ان معبودین کی اللہ کے علاوہ صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ان کی عبادت سے ہم کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ وزیروں منسٹروں کے راضی ہونے سے بادشاہ بھی راضی ہوتے ہیں، یہ تھا وہ تصور ان کا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ کا نظام دنیا کے نظام سے مختلف ہے۔
وہاں کسی کو پر مارنے کی گنجائش نہیں. یہاں تو بادشاہ سلامت محتاج ہیں دوسروں کی مدد کے, وہاں اللہ محتاج نہیں ہے دوسروں کی مدد کے, بلکہ اللہ نے گویا یوں کہیے کہ وقار سلطنت کو نمایاں اور کرنے کے واسطے یہ رکھا بھائی فرشتے ہوں, یوں کام کریں, وہ کام کریں, ورنہ وہاں تو یہ کہ اذا اراد شیئا قال له کن فیکون, جب وہ کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کریں وہ یوں کہتے ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. ورنہ نہ تو نزول وحی کے لیے جبریل کے محتاج, نہ سور پھونکنے کے واسطے اسرافیل کے محتاج, نہ موت کے واسطے جو ہے وہ اسرائیل کے محتاج, کسی کے محتاج نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اسی واسطے وہاں ہے کہ فرشتوں کے واسطے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کے کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں وہی فرشتے کرتے ہیں, اس کے سوا تو ان کو کچھ کرنا آتا ہی نہیں, بالکل کر ہی نہیں سکتے. کیا وزیر و منسٹروں کی یہ شان ہے؟ نہیں, ان کو پاور دیا جاتا ہے, ان کو اختیار دیا جاتا ہے, ایسا اختیار دیا جاتا ہے کہ بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کے فیصلے نافذ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں صورت یہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اس لیے یہاں فرمایا کہ سبحان الذی, اللہ پاک ہیں, اور اللہ کی اس پاکی کو بتلانے کے واسطے کہ اس عیب سے کہ ان کو شریک قرار دیا جائے, اس کے بعد جو چیز بتلائی وہ میں نے کہا کہ وہ ہے کہ سائنسی اعتبار سے ایک بہت بڑا علم ہے جو اس ایک آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دیا. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اسی طرح سے اب زمین سے ذرا اپنی نظر کو اٹھائیے, کیا ترتیب ہے دلائل کی. انسان کے پہلے زیر پا جو کچھ بھی ہے, زیر قدم جو کچھ بھی ہے, ان نعمتوں کو بتایا. تو دیکھو زمین پر تمہاری نظر جانی چاہیے جس پر تم چل رہے ہو, تمہارے پاؤں کے نیچے کتنی نعمتیں تمہارے قدم کے نیچے ہیں اللہ کے سبحانہ و تعالی. پہلے تو اس کو بتایا, اب ان کا ذرا نظر اوپر اٹھاؤ, نظر اٹھا کر دیکھو یہ کیا نعمتیں بکھری ہوئی ہیں. وآیۃ لہم اللیل, اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات کا ہونا. نسلخ منہ النہار, ہم ان میں سے اس رات کے اندر سے نکال کر لاتے ہیں دن کو. سلخ یسلخ کہتے ہیں جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی کھال جب اتاری جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں سلخ. تو نسلخ منہ النہار, اس میں سے ہم دن کو نکال کر لے کر آتے ہیں. کیا ہے دن اور رات؟ سورج کا ایک ظاہر ہے کہ حرکت ہے. سورج آتا ہے تو دن آتا ہے, سورج چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے. یہ ہے, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب سورج کا نظام تو اللہ نے یہ بنایا تھا کہ مثال کے طور پر آج کل 8:08 پر سورج غروب ہو رہا ہے, رات آتی. انہوں نے کہا کل کو جو ہے دیر ہو گئی, آج دیر ہو گئی, آج سورج جو ہے وقت کے لیٹ ہو گیا آنے میں یا لیٹ ہو گیا جانے کے اندر. تو فرمایا کہ یہ ہمارا نظام بنایا ہوا ہے. اگر یہ ہوتا کہ دن کسی اور کے نکالنے کی ذمہ داری اور رات کسی اور کے نکالنے کی ذمہ داری ہے تو وہی ہوتا جو دنیا کے اندر ہوتا ہے, یہ فلانے ڈپارٹمنٹ سے بھی فائل نہیں آئی ہے لہذا کام رکا ہوا ہے. اگر یہاں یہ صورت ہوتی کہ دن کسی اور کی ذمہ داری ہے اور رات کسی اور کی ذمہ داری ہے تو پھر یہ کام وقت پہ نہ ہوتا. سیکنڈوں کے فرق کے بغیر دن اور رات کا آنا, جس میں انسانوں کی زندگی جو ہے اس سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر دن ہی ہوا کرتا یا اسی طرح سے رات ہی ہوا کرتی تو انسان کی زندگی نہ گزرتی, کیونکہ انسان رات کی اندھیری کا محتاج ہے اور اسی طرح سے سورج کی اس روشنی کا بھی ضرورت مند ہے. اگر سورج کی روشنی نہ ملے انسان کو تو اس کی زندگی, اس کی صحت برباد, اس کو غذا نہ ملے, اس کے سارا کام معطل ہو جائے. صرف اتنی نہیں کہ سورج کی روشنی میں ہم کو جو ہے راستے نظر آتے ہیں اور چیزیں نظر آتی ہیں, بلکہ ہماری زندگی کی بہت بڑی انرجی ہم کو سورج کی روشنی سے حاصل ہوتی. یا اندھیرا نہ ہو تو ہم کو وہ سکون نہ ملے جو اندھیرے میں حاصل ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری زندگی کی اس اہم ضرورت کو کس طرح سے مرتب صورت میں اور وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں اس کو نشانی فرمایا. وآیۃ لہم اللیل, اور ان کے لیے نشانی ہے رات, کھینچ لاتے ہیں ہم اس سے رات کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, تو اس صورت میں وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, اور فرمایا سورج بھی نشانی ہے اللہ کی. یہ سورج اس کو بھی ہمارے لیے نشانی قرار دیا, جو چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کے لیے. وہ تو ایک تحقیق میں بعد میں کروں گا کہ ٹھکانے کے لیے کیا مطلب, لیکن سورج کو ہمارے لیے نشانی بتلایا. جبکہ سائنس نے یہ بتلایا کہاں سورج اور کہاں ہم. ہماری حقیقت کیا ہے؟ 1.5 گز کا انسان کس دنیا میں رہتا ہے, کس زمین کے اندر رہتا ہے, اس سے کیا رشتہ ہے سورج کا,
3,00,000 گنا زیادہ بڑا ہے سورج اس زمین سے جس زمین کے ہم باسی ہیں، جس زمین کے ہم رہنے والے ہیں، اس سے 3,00,000 گنا بڑا ہے سورج۔ اتنی بڑی ایک کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری زمین کے واسطے نہیں بلکہ زمین میں ہم بسنے والوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے اس کو مقرر فرمایا اور فرماتا کہ یہ چلتا ہے سورج تمہارے واسطے، جس سے رات بنتی ہے، جس سے دن بنتا ہے۔ اور پھر سورج کا چلنا کیسا؟ سورج کو ویسے ہی تھوڑی چل رہا ہے، بلکہ سورج اس پورے اپنے اس سسٹم کو لے کر حرکت کر رہا ہے۔ معلوم ہو یہ پورا سسٹم جو حرکت میں ہے یہ ہمارے واسطے ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سائنس بتلاتی ہے۔ قرآن نے صرف جاری ہونے کو تو بتلایا، لیکن قرآن چونکہ سائنس کی بک نہیں ہے کہ بتلایا بھائی کدھر کو جا رہا ہے سورج، سمجھ میں آیا، اور کتنی رفتار سے جا رہا ہے، لیکن یہ ضرور قرآن نے بتلا دیا کہ سورج چل رہا ہے۔ جبکہ قرآن کے نزول سے پہلے سائنٹسٹ دنیا کے اختلاف کرتے تھے۔ کبھی تو یہ فلسفہ آتا تھا کہ سورج اپنی جگہ جمع ہوا ہے، زمین چل رہی ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں نہیں نہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے، سورج چل رہا ہے۔ قرآن نے آ کر فیصلہ سنا دیا کہ سورج بھی چل رہا ہے اور جو ہے زمین بھی چل رہی، وہ آگے آئے گا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ سورج چل رہا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا۔ تو اتنی بڑی کائنات، یہ سورج میں نے کہا کہ 3,00,000 گنا بڑا، اور پھر یہ اتنی وسیع و عریض کہ 7,00,000 گنا بڑا۔ تو ذیلی سیارہ ہے جس کو پلاٹو کہا جائے، پلاٹو کا فاصلہ 4.5 ارب، یعنی جس کو کہیے 4.5 بلین میل دور ہے سورج سے پلاٹو۔ اتنی بڑی تو یہ وہ کائنات ہے کہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ کیا بس یہ پوری یونیورس اتنی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہ جس کہکشاں اور گلیکسی کا یہ ایک آفتاب ہے، اس گلیکسی کے اندر اور اس کہکشاں کے اندر کتنے لاکھ، 4 لاکھ یا 3 لاکھ جو ہیں 300,000 سورج اس ایک گلیکسی کے اندر، اور جو اس سورج کو چھوڑ کر قریب ترین سورج کی روشنی جو ہے وہ تقریباً 4 سال کے اندر جو ہے زمین پر آ پاتی۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک گلیکسی کے قریب ترین سورج کا حال ہے، اور اس کے اندر 3 لاکھ سورج اور چمک رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور گلیکسیز بھی ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں۔ بعض ستارے وہ ہیں کئی کروڑ برس کے اندر ان کی روشنی زمین تک پہنچے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت۔ تو اب وہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر ان ساری سیر کرا دیتے تو یہ کتاب پھر ہمارے پڑھنے کی رہ جاتی؟ ظاہر ہے کہ نہیں، لیکن اس نے تو اتنا بتلایا، یہ چاند دیکھ لو، یہ سورج دیکھ لو، یہ تمہارے خدمت پر لگا دیا ہم نے ان کو، اس سے تم کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور یہ چلنا بھی اپنے اس سے نہیں کہ سورج کی چیز میں آ رہی چلے ہی جا رہا، بھائی کہاں جا رہا کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا اس کا ہم نے ایک منزل اور ایک سفر اس کا مقرر کیا ہوا ہے، اسی سفر پر وہ چل رہا ہے، اس کی مرضی نہیں کہ ادھر کو جائے یا ادھر کو جائے۔ راستہ مقرر، پٹری ہم نے بچھا دی ہے، اسی پٹری پر یہ ٹرین جا رہی ہے، ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی۔ نہ سورج ہٹتا ہے اپنی جگہ سے، نہ چاند ہٹتا ہے اپنی جگہ سے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، جانتے ہو یہ سورج کہاں گیا؟ رسول ہم کو کیا معلوم؟ فرمایا سورج جو ہے اپنے ٹھکانے کی طرف جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے یہ سجدہ کرتا ہے اللہ کو، عرش کے نیچے، ایک لفظ حدیث میں آتا ہے، عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اللہ کو، اور اجازت مانگتا ہے آگے جانے کی، اس کو اجازت ملتی آگے چلا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی، کہاں جائے گا؟ واپس جا، تو واپس چلا جائے گا، قیامت برپا ہوگی۔ یہ حدیث میں محدثین اور مفسرین اس حدیث پر کلام کرتے ہیں، بھائی وہ کہاں ہے عرش کے نیچے وہ جگہ؟ لیکن بات اصل تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعبیر ہے، ایک سمجھانے کا انداز ہے انسانوں کو۔ محدثین بالکل بجا اور درست کہتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ جو کچھ ہے وہ ہر وقت عرش کے نیچے ہے، اس واسطے کہ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک پیاز ہے، پیاز کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک چھلکا چڑھا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہ پوری کائنات ہے۔ زمین کے چہار طرف یہ گویا یوں کہیے کہ یہ فضائیں ہیں، افلاک ہیں، ان افلاک کے اوپر جو ہے یہ آسمان ہے، آسمان اول، آسمان دوم اور سوم اور چہارم اور پنج، اس کے اوپر گویا عرش اور کرسی نے جو ہے عرش خداوندی نے اس پوری یونیورس کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ کرسی کے مقابلے میں اس پورے آسمانوں اور زمینوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے گویا پیالے کے اندر، یا وہ پیالے کا نہیں بلکہ یوں کہیے کہ وہ جو ٹوکرا جو ہوتا ہے یا بہت بڑا تسلا، اس کے اندر ایک رنگ جو ہے انگوٹھی جس کو کہتے ہیں، یہ اگر ڈال دیجئے کیا ہوگی اس کی مثال؟ یہ حالت ہے اس پوری کائنات کی عرش خداوندی کے سامنے. تو عرش خداوندی اس پوری کائنات کو اپنے اندر لپیٹ میں لیے ہوا ہے. اس واسطے کوئی چیز کسی وقت بھی عرش سے باہر نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہنچتی ہے عرش کے نیچے. مطلب یہ کہ اسی عرش کے نیچے، کہ جس عرش کے نیچے آلریڈی ابھی بھی موجود ہے، لیکن پہنچنے کے معنی یہ ہے کہ خاص جگہ پہنچتا ہے وہ سورج. وہ خاص جگہ کیا ہے؟ خاص جگہ کے بارے میں جو بات دل کو لگتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہوگا، اس کے چلنے کی ابتدا کہیں نہ کہیں سے کی ہوگی. بس وہ وہیں پہنچتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. وہ وہاں جب پہنچتا ہے تو پھر اب دو ہی صورتیں، یا تو یہ کہ چلے آگے اور یہ کہ نہ چلے آگے. سمجھ میں آئے؟ جہاں سے اس کے چلنے کی ابتدا ہوئی تھی وہیں جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو ہر قدم پر اللہ کا حکم ملتا ہے، چل چل چل. وہاں پہنچتا ہے تو اس کا نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جیسے سمجھیے کہ ایک طواف کرنے والا، بھئی طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے اس کو شروع کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہے تو بیت اللہ چار طرف جو ہے وہ یکساں حیثیت رکھتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا تھا. کہا گیا کہ حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے یہاں سے شروع کرو. اب یہاں سے حجر اسود سے شروع ہوتا ہے طواف. چلنے کے بعد جب وہاں پہنچتا کہتے ہیں ایک شوط اور ایک چکر پورا ہو گیا. ٹھیک اسی طرح سے سورج کا ایک چکر ہے، جہاں سے ابتدا ہوئی جب وہیں وہ پہنچتا ہے تو یوں تو ہر قدم اور ہر مرحلہ اس کا، اس سیر کا اللہ کے حکم سے پورا ہوتا ہے. لیکن وہاں پہنچ کر کے وہ آگے جب بڑھتا ہے تو اللہ کے حکم سے بڑھتا ہے. لیکن کہا جائے گا اب نہ بڑھ، قیامت کے دن سے پہلے کہا جائے گا اب نہ بڑھ. تو وہ نہ بڑھنا جو ہے وہی دراصل قیامت کو لانے والی صورت ہوگی. فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کے لیے. بعض مفسرین کہتے ہیں ٹھکانے سے مراد جگہ بھی ہو سکتی ہے اور ٹھکانہ زمانی بھی ہو سکتا ہے. ایک تو مکانن اور ایک زمانن. زمانن کے معنی یوں ہے کہ خاص وقت کے لیے چل رہا ہے. وہ وقت مقرر ہے جب تک یہ سورج چلتا رہے گا اپنی رفتار سے. جب وہ وقت مقرر جو ہے وہ مقررہ وقت ختم ہو جائے گا، دوسرا وقت شروع ہوگا تو ہم کہہ دیں گے اب نہ چل، تو وہ نہیں چلے گا. زمانن بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم. اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، یہ ایک پلان ہے. کس کا بنایا ہوا؟ العزیز العلیم کا. العزیز تو اس لیے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ رسی توڑا کے بھاگ لیا، یہ ایک وہ جانور ہے، وہ بھینسا ہے کہ ہاتھ میں نکیل تو ہے مگر رسی توڑا کر بھاگ لیا. العزیز جو حکم دے اس کے خلاف کوئی بھی ان میں سے سر منہ تجاوز نہ کرے. العلیم اس لیے فرمایا کہ اندھے کی لاٹھی نہیں جو گھوم گئی ہے. حکمتوں سے کے ساتھ یہ سارا نظام بنایا گیا اور حکمتوں پر مبنی جو ہے یہ نظام چل رہا ہے، اس لیے العلیم فرمایا، علم اور قدرت کے ساتھ. والقمر قدرناہ منازل، اور فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے بنایا ہے چاند کو نشانی، جس کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہیں منزلیں. منزلیں تو سورج کی بھی ہیں، سورج کی منزل. اسی سے تو موسموں میں تغیر ہوتا ہے. جنوری میں جہاں چل رہا ہے فروری میں وہاں نہیں، فروری میں جہاں ہے مارچ میں وہاں نہیں. لیکن اس کی منزلیں ایسی ہیں کہ ہم جیسے اور آپ جیسے بہت سو کو نہیں مارو. اس کے واسطے جس نے یہ فلسفہ پڑھا ہے وہی جانے کہ سورج کی منزلیں کتنی ہیں اور کون سی تاریخ کو کہاں پہنچتا ہے. ہر ایک تو کیلنڈر نہیں بنا سکتا. لیکن جہاں تک چاند کی منزلیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جاہل سے جاہل کو بھی پوچھے کہ بھئی چاند جو ہے وہ آج ذرا دیکھ کر بتانا کون سی تاریخ کا چاند ہے، تو چاند کے سورج کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ انسان کہ آج فلانی تاریخ کا چاند ہے. سورج کو دیکھ کر نہیں بتلا سکتے کہ آج کون سی تاریخ کا سورج ہے. اس واسطے سورج کی منزلیں ہونے کے باوجود اس کے منزلیں نہیں بتلائی گئیں کیونکہ ہر انسان اس کو نہیں سمجھتا. لیکن چاند کی منزلیں جو ہر انسان کی آنکھوں کے سامنے ہیں اس کو فرمایا کہ والقمر، اور ہم نے چاند بنایا اور اس کے لیے منزلیں ہم نے مقرر کی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ کھجور کی شاخ. حتی عاد، یہاں تک کہ لوٹ کر پہنچ جاتا ہے. لوٹ کر پہنچنا اس لیے کہا گیا کہ چاند وہیں سے چلتا ہے اور بدر بن جاتا ہے. دیکھتے ہیں پہلی تاریخ کا چاند ٹیڑھا ہے جیسے کھجور کی شاخ. اب یہ بڑھنا شروع ہوا چاند، یومن فیومن، دن بدن جو ہے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بدر بن جاتا ہے. بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو. اب مکمل ہو گیا، اب کوئی کمی اس کے اندر نہیں. پھر یہ گھٹنا شروع ہوتا ہے.
اب اس کا سفر جو ہے واپسی کا ہے، جہاں سے چلے تو وہیں اس کو جانا ہے لوٹ کر، اسی لیے فرمایا عاد، یہاں تک کہ یہ لوٹتا ہے پھر لوٹ کر اسی شکل پر پہنچ جاتا ہے، کل عرجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی شاخ۔ پرانی اس لیے فرمایا کہ وہ اپنی اصلی شکل پر آ جاتی ہے، یعنی ٹیڑھی ہو کر کے، ورنہ نرم جو ہے وہ نرم کی ہوا کے ایک جھونکے سے ادھر، ہوا کے جھونکے سے ادھر۔ پرانی اس لیے فرمایا کہ اب اس کی جو ٹیڑھی شکل ہے وہ گویا پرماننٹ ہو جاتی ہے، اس لیے پرانی فرمایا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ تو سورج کے لیے یہ بات قدرت میں ہے اور مناسب ہے کہ وہ جا کر چاند کو پکڑے، اور نہ رات کے اختیار میں کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، چاند اور سورج بلکہ ہر ایک چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ اب آ گئی وہ بات، میں نے کہا تھا کہ وہاں تو کہا تھا سورج گردش کر رہا ہے، اور لیکن سورج ہی نہیں بلکہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے، کلن کا لفظ یہاں ہے۔ تو جس چیز میں سائنٹسٹ جھگڑ رہے تھے اور کوئی فیصلہ کائنات نہ کر سکی تھی دنیا کے لوگ کہ بھئی کون سی چیز حرکت کر رہی، قرآن نے کہا ہر چیز حرکت کر رہی، سورج بھی حرکت کر رہا ہے، چاند بھی حرکت کر رہی، زمین بھی حرکت کر رہی، ستارے بھی حرکت کر رہے ہیں۔ فلسفہ قدیم کے اندر بعض ستاروں کا نام تھا ثوابت، ثابت کی جمع ثوابت۔ ثابت کے مطلب کیا ہے؟ یعنی حرکت کرتے ہوئے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ جیسے کسی چیز کے اندر آپ دیکھتے ہیں عورتیں وہ جو روپٹہ تیار کرتی تھی، روپٹے کے اندر ستارے جو ہیں وہ سوئی سے ٹانک دیتے تھے، یہ ثابت ہے، جمع ثوابت۔ کچھ ستارے فلسفہ قدیم کے اندر ایسے تھے جن کو ثوابت کہا جاتا تھا، وہ حرکت نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا نہیں، ہر چیز حرکت کر رہی ہے، کلٌ فی فلک یسبحون۔ یہ دھوکہ کیوں ہوا تھا میں اس کو بھی آج بتا دوں۔ دھوکہ اس لیے ہوا تھا کہ مثلا سورج جو ہے وہ سورج اپنے جو اس سسٹم کے اندر اس کے تابع، اس کے فالو کرنے والے جو ستارے تھے وہ ان کو لے کر چونکہ چل رہا تھا، تو اس واسطے ان کو دھوکہ یہاں سے ہوا کہ سورج حرکت نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ چیزیں حرکت کر رہی ہیں۔ قرآن نے جب یوں کہا کہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے تو قرآن نے بتایا ایک نظام شمسی تھوڑی ہے، ہزارہا کروڑوں ملین بلینس نظام شمسی ہیں، اس واسطے تم کو پتا نہیں ہے کہ ہر چیز حرکت کر رہی، ہم بتاتے ہیں کہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ کلٌ فی فلک یسبحون۔ اور اس سے یسبحون کی طرح سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس طرح نہیں ہے کہ اس چیز کے اندر ٹکی ہوئی ہے کوئی چیز، جیسے گاڑی اس کے اوپر پٹری کے اوپر موٹریں زمین کے اوپر جمے ہوئے ہیں اور وہاں سے حرکت کر رہے ہیں، نہیں، یسبحون کا لفظ لائیں۔ یسبحون سبحہ یسبحو کہتے ہیں تیرنے کو، تیرنا جو ہے جیسے پانی کے اوپر کوئی چیز تیرتی ہے، تو اسی طرح سے ایک چیز یہ جو ہے ستارے، وہ چاہے سورج ہو یا چاند ہو یا چھوٹے ستارے ہوں یا بڑے ستارے ہوں، یہ آسمان کے اندر ٹکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ کہ یہ فضاؤں کے اندر ہیں جو تیر رہے ہیں۔ اس سے بھی فلسفہ یونان کی تقلید کرنی تھی۔ فلسفہ یونان نے کیا کہا؟ کہنے لگے چاند جو ہے یہ تو پہلے آسمان کے اوپر ہے، سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان کے اوپر ہے۔ چنانچہ مفسرین جو پرانے مفسرین ہیں رازی کے زمانے کے اور ان سے پہلے کے، ان کی تفسیر کے کتابوں کے اندر بھی یہ رکھا ہوا آج تک موجود ہے کہ سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان کے اوپر ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا، دراصل فلسفہ قدیم کی بات تھی۔ قرآن نے یسبحون کا لفظ استعمال کیا، ہر چیز تیر رہی ہے، یہ کسی چیز کے اندر ٹکی ہوئی نہیں ہے، جیسے انسان پانی کے اندر تیرتا ہے اسی طرح یہ سارے ستارے جو ہیں وہ فضا کے اندر تیر رہے ہیں، آسمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بس آخر دعوانا 1179 سورہ یاسین آیت نمبر 41۔ سورہ یاسین آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم.
गुज़िश्ता आयतों में जो दलाइल बयान किए गए हैं, दलाइल कुदरत, उससे जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यकताई और वहदानियत को साबित करना मकसूद है और वो बखूबी उन आयतों से और उन दलाइल से साबित होता है, वहीं एक दूसरा अकीदा भी खुद ब खुद उससे साबित हो रहा है, और वह है अकीदा आखिरत, कि इसी दुनिया में गल सड़ कर ख़त्म नहीं होना है, बल्कि इस दुनिया में जो कुछ आमाल हैं उसकी जवाबदही के लिए एक दूसरी ज़िंदगी मिलनी। ये अकीदा भी बड़ा अहम अकीदा है इस्लाम का, वो भी गुज़िश्ता आयतों से साबित होता है। चुनांचे सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज, पाक है वो ज़ात के जिसने ये किया। तो ये दलाइल कुदरत अल्लाह की यकताई को साबित कर रहे हैं। और वआयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून, ये जो फरमाया था यह आयत के, और उनके लिए एक निशानी है कि रात में कि हम उससे दिन को निकाल कर लाते हैं ऊपर से उतार कर। तो ये एक ऐसी दलील है कि ये अल्लाह के एक होने के लिए भी दलील है और आखिरत के लिए भी दलील है। मैंने गुज़िश्ता हफ्तों में जब इन आयतों को पढ़ा था तो सिर्फ अल्लाह की यकताई के लिए इसको दलील बनाया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत इन सारी चीजों पर इस तरह से काबू याफ्ता है कि ज़मान और मकान सब पर अल्लाह का होल्ड है। वही दिन निकालता है, वही रात निकालता है। मगर इससे वाक़या यह है कि खुद अकीदा आखिरत भी साबित होता है। वो अल्फाज की तरकीब ऐसी है, उसको मैं बताना चाहता हूं आज। मसलन मैंने कहा था कि नस्लखु, सलाखा यसलुखु कहते हैं खाल उतारने को। जानवर को जब ज़िबा करते हैं, याद होगा मैंने उसको भी बतलाया था, जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो जब उसकी खाल उतारी जाती है उसको कहते हैं सलाखा यसलुखु। किसी भी जानवर की जब खाल उतारते हैं तो उसकी असल हकीकत सामने आती। खाल ने उसको खुशनुमा बनाया हुआ था, उसकी हकीकत खाल के ऊपर से पता नहीं चल रही थी। खाल उतारने के बाद अंदर से उसका पूरा जिस्म सामने आता है, हड्डियां, गोश्त, रग और पट्टे और जो कुछ भी है। तो इसी तरह से यहां फरमाया कि वआयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार, आयत है, निशानी है तुम्हारे लिए उस रात की कि जिसके ऊपर से हम दिन की खाल उतार लेते हैं। यूं तर्जुमा होगा, दिन एक खाल है रात के वास्ते। जिस तरह से खाल उतर जाने के बाद जानवर की हकीकत खुलकर सामने आती है, और जब तक खाल है तो उसके ऊपर यूं कि यह हकीकत जो है छुपी हुई थी उसकी खुशनुमाई में, ठीक इसी तरह से रात असल है जमाने में, दिन की रोशनी की चादर उस पर चढ़ी हुई थी। तो जब वो चादर हट गई, जो है जमाना अपनी असल शक्ल में, वो अंधेरी और तारीकी की शक्ल में आपके सामने आ गया। तो नूर और रोशनी असल नहीं है कि उसके ऊपर चादर ढक देते हैं तो अंधेरा हो जाता है, बल्कि यह है कि असल जो है वो जुल्मत और अंधेरा है। उसके ऊपर जब सूरज आता है अपनी रोशनी के साथ, वो अंधेरा छट जाता है और रोशनी आ जाती है। इससे इस तरफ इशारा है कि दुनिया में देखो तो अदम असल है, वजूद असल नहीं है। वजूद की चादर और वजूद की खाल उसके ऊपर चढ़ी हुई है। हम जब चाहेंगे इस वजूद की खाल को इसके ऊपर से उतार लेंगे, फिर अदम ही अदम होगा। और फिर उस अदम के ऊपर जब हम चाहेंगे वजूद की चादर इसी तरह चढ़ा देंगे, जिस तरह से रात और दिन का जो उलट फेर हम करते रहते हैं कि दिन की चादर उतारते हैं तो रात सामने आ जाती है, फिर दिन की चादर चढ़ा देते हैं तो रात गायब होकर फिर दिन सामने आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से एक वक्त आएगा कि ए दुनिया के इंसानों, जब तुम अदम से वजूद में जिस तरह से यहां आए हो, जो असल थी उसको छोड़कर तुम्हारी एक आर्जी कैफियत तुम्हारे ऊपर तारी की गई है, यानी कि इस दुनिया के वजूद की और जिंदगी की। फिर तुम देखते हो कि सबको अदम में जाना होता है, मौत का मजा उसको चखना पड़ता है, तो वही उसकी असल है। फिर हम उसके ऊपर एक वजूद की चादर चढ़ाएंगे, तो तुम क्यों नहीं इसको मानते? तो दिन और रात के उलट फेर से इंसान की जिंदगी और मौत और मरने के बाद दोबारा जिंदगी को साबित किया गया।
یہ ہے قرآن پاک کی آیات کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ غور کیا جائے تو انسان پھر معانی اور علوم کے سمندر جو اس کے سامنے آتے ہیں وہ اسی طرح سے کہ آیت ایک ہے لیکن دو مستقل عقیدوں کو اس سے ثابت کیا جاتا ہے. یہی قرآن کا کمال ہے. اسی کے ساتھ ایک تیسری بات بھی ثابت ہو رہی ہے اور وہ ہے عقیدہ رسالت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ رسالت نہ کہیے لیکن نبی اسلام اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے ایک چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ جس طرح سے رات ہمیشہ رہتی نہیں اور دن ہمیشہ نہیں رہتا. رات اندھیری جب ہوتی ہے تو لوگ سوچنے لگ جائیں کہ اب کبھی دن نہیں ہوگا, وہ دھوکے میں ہیں. اسی طرح سے دن کبھی آ جائے تو سوچیں اب رات نہیں آئے گی, وہ بھی دھوکہ ہے. آج اگر کفر کا اندھیر چار طرف پھیلا ہوا ہے, دھوکے میں ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نور نہیں پھیلے گا. اسلام کا نور پھیلے گا اس لیے کہ اللہ کا نظام یہی ہے, وہ کبھی دن لاتا ہے تو کبھی رات لاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس پیغمبر کو بھیجا ہے اس دنیا میں اس لیے تاکہ اسلام کا نور پھیلے, وہ پھیل کر رہے گا, تمہارے روکے نہیں روکے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ تیسری بات بھی اسی ایک آیت سے ثابت ہوئی ہے. تو اب اس کے بعد وہ دن اور رات سے متعلق, چونکہ دن اور رات دونوں کا سلسلہ جڑا ہوا ہے چاند اور سورج سے, تو بعد کی آیتوں میں اور چاند اور سورج کے مسئلے کو لیا گیا تھا کہ یہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. یہ نہیں کہ چاند اور سورج دوسرے کے کنٹرول میں اور دن اور رات کا نکالنا ہمارے کنٹرول میں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے قابو میں ہیں. پھر للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, وہاں فرمایا تھا کہ سورج کے لیے اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے. ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار, نہ رات کے یہ اختیار میں ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے. یہ قرآن کا عجیب کمال ہے. آپ غور کریں, یوں تو فرمایا کہ سورج کو اس کی تاب نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے, مگر یوں نہیں فرمایا کہ چاند کو یہ تاب نہیں کہ سورج کو جا پکڑے. اس میں ایک نقطہ ہے, اور نقطہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے جس کے لیے خود قرآن پاک میں آگے فرمایا کہ والقمر قدرناہ منازل حتی, یعنی یوں کہیے, آیت پہ پہلی نظر رکھیں, آیت نمبر 38 ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, جس کا ترجمہ یہ ہے سورج کے لیے مجال, سورج جو ہے وہ اپنے مدار پر کے لیے اپنے ایک ٹھکانے کے لیے گردش کر رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اور جو عزیز ہے اور علیم ہے اس کا ایک باندھا ہوا ایک پیمانہ ہے جس کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے. آگے اس کے بعد فرمایا والقمر قدرناہ منازل, ہم نے چاند اس کی منزلیں ہم نے مقرر کی ہیں, یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آ جاتا ہے اس منزل پر کہ جہاں وہ پہنچ کر کیسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی جس کو کہتے ہیں شاخ اور برانچ. اس کے بعد فرمایا کہ للشمس ينبغي لها, سورج کے لیے مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے. اس میں ایک ترتیب ہے. حقیقت یہ ہے کہ چاند کی جو منزلیں مقرر فرمائی گئی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں. چاند شروع میں کھجور کی ایک ٹہنی ہے, بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے, 14ویں رات میں جا کر کے مکمل بدر کامل بن جاتا ہے. پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے, گھٹتے گھٹتے لوٹ کر کے پھر وہ کھجور کی شاخ بن جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ سائنس کی زبان میں آپ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ سورج کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی چاند جو ہے وہ گھٹتا جاتا ہے, اور جتنا سورج سے دور ہو جائے گا اتنا چاند بڑا ہوتا جائے گا. 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ سورج کے مقابلے سے اتنا ہٹ جاتا ہے کہ پورا نظر آتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ سورج سے قریب ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی سورج کی روشنی جو ہے وہ چاند کی روشنی کو نہیں آنے دیتی, جو پیچھے سے سورج کی روشنی پڑ رہی ہے. تو وہ جیسے جیسے چاند سورج کے اس گوائیوں کا یہ قریب آتا جاتا ہے اس کے مقابلے میں اتنی اس کی روشنی گھٹتی جاتی ہے. یہ ہے مسئلہ. تو چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے, اپنی جگہ سے وہ ہٹتا ہے, سورج نہیں ہٹتا. اس لیے فرمایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورج کا تو مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے, مگر یوں نہیں کہا کہ چاند کو مجال نہیں کہ وہ سورج کو جا پکڑے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے اپنی جگہ سے ہٹتا ہے, وہ سورج کے اس قریب محاذات میں, اور اس کو کیا کہیں گے محاذات کو, اور ابھی اس کو انگلش میں محاذات, ہاں اس کے آربٹ میں, سورج کے آربٹ میں جب آتا ہے تو اتنا ہی گھٹنا شروع ہوتا ہے, جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا بڑھتا رہتا ہے. تو اس سے اگر یوں فرما دیتے کہ چاند بھی نہیں پکڑ سکتا تو پھر سائنسی اعتبار سے اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ چاند تو ہٹتا ہے تبھی تو گھٹتا بڑھتا ہے.
اس کو کہا گیا کہ والقمر قدرناہ، چاند تو بے شک گھٹتا اور بڑھتا ہے اپنی حرکتوں کے بدلنے سے، لیکن سورج کے لیے مجال نہیں، سورج جو ہے وہ گول کا گول ہی رہتا ہے، اس میں کوئی گھٹت اور بڑھت نہیں ہوتی۔ تو اس نقطے کی طرف بھی اس سے اشارہ کیا گیا۔ آگے ہے وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہماری قدرت کی ایک نشانی اور جو تمہارے حق میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے لیے تم کو شکر گزار ہونا چاہیے، وہ نعمت ہے کہ ہم نے ان کو ایک کشتی میں سوار کیا تھا، وہ کشتی جو کہ بھری ہوئی تھی، المشحون، اس کشتی میں ہم نے سوار کیا۔ یہ کس کا تذکرہ ہے؟ یہ کشتی نوح کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ اللہ کے بندوں کو سوار کیا گیا، اس کے بعد ساری نوع انسانی کو غرق آب کر دیا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کو زمین میں اتارا گیا اور انہی سے نسل انسانی چلی۔ ثم اغرقنا الآخرین، باقی لوگ جو ہے غرق کر دیے گئے، اور نسل انسانی جو چلی وہ ان لوگوں سے چلی جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کشتی میں سوار تھے۔ ہم تو عدم میں پہنچ چکے تھے، سب کے سب عدم میں پہنچ چکے تھے۔ یہ چند متنفس لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذریعہ بنایا ہے ہمارے وجود کا۔ جس طرح سے اولاد اپنی ماں باپ کی احسان مند ہے اپنے وجود کے تعلق سے، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنے ہیں اس کے وجود کا، تو ٹھیک اسی طرح سے ساری نوع انسانی ممنون ہے اور احسان مند ہے حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام، اس لیے کہ وہی ماں باپ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے بندے تھے، ساری نوع انسانی ان کے احسان مند ہے، اس لیے کہ وہ ذریعہ بنے ہیں یوں کہیے کہ بقائے نسل انسانی کے، ورنہ سب کے سب تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان سے نسلیں چلی ورنہ سب ختم ہو چکے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ہماری تمہارے حق میں ایک نعمتوں کی نشانی ہے کہ ہم نے ان کو سوار کیا ہے کشتی میں، جو بھری ہوئی کشتی تھی، لدی ہوئی کشتی تھی، ہر طرح کی چیزیں اس میں، اور بھری ہوئی کشتی اس لیے کہا پانی جیسی ہلکی پھلکی اور لیکوڈ سیال چیز، لیکن عجیب تماشا ہے کہ اس میں بھرے بھرے جہاز چلتے ہیں اور وہ ڈوبتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لے کر چلتے ہیں جدھر جانا ہے انسان کو۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں اللہ میں کی قدرت کی کیا بات ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ سائنسی اعتبار سے ہم کو معلوم ہے کہ کشتی جو ہے وہ اس لیے نہیں ڈوب سکتی کہ ہوا اس کے اندر بھری ہوئی ہے، اور آج تو جو ہے وہ بادبانی کشتیاں بھی نہیں رہی کہ ہوا کے سہارے چل رہی ہوں کہ ہوائی کا ہم احسان مند ہو، اب تو اس میں جو ہے وہ مشینیں فٹ ہیں، مشینیں چلتی ہیں، جس طرح سے کاریں دوڑ رہی ہیں اسی طرح سے ہمارے جہاز بھی پانی پر دوڑ رہے ہیں، اس میں اللہ میاں کا کیا احسان ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ سمندروں ہی میں جب آج طوفان آتا ہے تو یہ بڑے بڑے جہاز دیو ہیکل یہ ایک درخت ایک تنکے کی طرح سے یہ جو ہے بے حقیقت ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہواؤں میں یہ اڑنے والے جمبو جیٹ، یہ بھاری بھرکم طیارے، ان کی کوئی حقیقت رہ جاتی ہے جب ہوا کا طوفان اوپر آتا ہے؟ کوئی حقیقت ان کی نہیں رہتی۔ ٹھیک اسی طرح سے ان سمندروں میں چلنے والے اور تیرنے والے جہازوں کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے چلتے ہیں، سارے مشینیں دھری رہ جاتی ہیں جب ہوا مخالف ہوتی ہے، طوفان آتا ہے۔ اسی واسطے تو سوار ہونے والے کو جو دعا بتلائی گئی ہے سوار ہوتے وقت وہ کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے، ہماری خدمت پر اس کو معمور کر دیا ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا جاری ہونا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا رک جانا ہے۔ یہ کشتی جو چل رہی ہے، یہ جہاز جو چل رہا ہے، یہ کار جو چل رہی ہے، یہ اللہ کے فضل سے چل رہی ہے، ورنہ ہم باہر نکلنے کے بعد ہماری گاڑی کہاں ٹکراتی ہے، کس سے ٹکراتی ہے، کہاں جا کر اس کو فنا ہو جانا ہے، ہمارے قدرت میں کچھ نہیں ہے۔ رات دن جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کیا وہ ایکسیڈنٹ کرنے والا پہلے سے سوچے ہوئے مجھ کو ایکسیڈنٹ کرنا ہے؟ بڑے اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے جیسے ہمیشہ جاتا ہے، لیکن یہ کہ غیر اختیاری طور پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ نیند میں تھے، کوئی کہتا ہے یوں تھا، اور کوئی کہتا ہے وہ اسباب جو ہیں انہی میں انسان غلطہ اور پیچا ہو جاتے ہیں، لیکن سبب حقیقی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ادھر نظر نہیں جاتی۔ اسی واسطے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک الموت کو دنیا کی زندگیوں کے ختم کرنے کی خدمت سپرد فرمائی، موت کا فرشتہ اس کو بنایا، تو ملک الموت نے عرض کیا خداوندہ مجھے تو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا، ہر ایک مجھے ہی برا کہے گا،
اس لیے کہ کون چاہتا ہے کہ زندگی سے وہ محروم ہو جائے؟ موت کو تو کوئی بھی نہیں چاہتا. تو موت کا میں فرشتہ ہوا تو مجھے تو ہر ایک برائی کہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس موت کو میں بہت سے اسباب کے ساتھ جوڑ دوں گا.